عزیز طلباء اور میرے دوستوں، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد اکبر فرام کنسیپٹ ڈیولپر اکیڈمی، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس ایک مہمان بھیجا اور رحمتوں والا بھیجا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم خطا کاروں سے، ہم نادانوں سے اس کی ویسی خدمت نہیں ہو سکی جو کہ ہمیں کرنی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو، ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں۔ ایک وہ خوشی ہوتی ہے جو کہ روزہ افطاری کے وقت ہوتی ہے۔ آپ سارا دن ان چیزوں سے بھی قطع تعلق ہو جاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر حلال کی ہے۔ تو یہاں سے ایک سبق ہمیں مل رہا ہے، اگر ایک حلال چیز کو ہم چھوڑ سکتے ہیں تو حرام چیزوں کو چھوڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور اس حلال چیز کے چھوڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں افطاری کے وقت ایک عجیب سی خوشی عنایت کرتے ہیں جس کی ٹھنڈک دل تک جاتی ہے۔ اور دوسری خوشی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ آج کا دن ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک خوشی کا تہوار ہے، لیکن ساتھ ساتھ تھوڑا میں اداس بھی ہوں۔ اداس دو وجہ سے ہوں۔ ایک کہ جو حالات فلسطین میں بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ان کو کافروں کے ظلم و ستم سے نجات دے۔ اور دوسری اداسی کی وجہ میری رمضان کریم کا گزر جانا ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا آخری رمضان تھا جو ہم نے گنوا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے رمضان میں ہم نہ ہوں۔ ہم نے کم از کم، میں اپنی بات کرتا ہوں تو میرے سے رمضان کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ اللہ ہماری خطائیں معاف کرنے والا ہے۔ آج عید کے لیے ایک پیغام ہے۔ پیغام عید کا یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی خوشی کے تہوار ہوا کرتے تھے، لیکن وہ خوشی کے تہوار قدرے مختلف تھے ہمارے اسلامی تہواروں سے۔ ان کے بھی سال میں 2 ہی دن تھے جس میں ناچ گانا ہوتا تھا، جوا ہوتا تھا، شراب ہوتے تھے، ڈفرنٹ عجیب عجیب سے کھیل ہوتے تھے، لیکن کچھ ایسا نہیں ہے کہ جو کہ تاریخ کا حصہ بناتے ہوئے ہم فخر محسوس کریں یا وہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی 2 ہی عیدیں عنایت کی، لیکن یہ عیدیں جو ہیں وہ پوری دنیا کے تمام تہواروں سے بہترین تہواروں میں سے بہترین ہیں، کیونکہ اس میں اسلام درس دیتا ہے کہ آپ نے اس عید سے فائدہ لینا ہے اور اس عید سے فائدہ دینا ہے۔ فائدہ دینے کے بہت سے طریقے ہیں۔ فائدہ ہم اللہ کی راہ میں دے کے بھی دے سکتے ہیں۔ فائدہ ہم اللہ کے بندوں کو کچھ دے کے بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں دینے کا جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مسجد کو دے دیں، کسی ادارے کو دے دیں، لیکن میرے خیال میں آپ کے مال کا سب سے زیادہ جو کہہ لیں حقدار ہے وہ آپ کا نزدیکی کوئی بندہ ہے، ایسا بندہ جو کہ پروفیشنل نہیں ہے، ایسا بندہ جس کو مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، ایسا بندہ جس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، ایسا بندہ جس کے روزے سارا سال ہوتے ہیں، ایسا بندہ جو کہ روز پانی سے روزہ افطار کرتا ہے،
ایسا بندہ جو کہ غربت کی نچلی لکیر پہ ہے، لیکن پھر بھی وہ ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتا۔ ایسے بندوں کو ڈھونڈیں، یہ مشکل کام نہیں ہے، دل میں تہیہ کرے، آپ کو کوئی نہ کوئی اللہ ثواب لگا ہے۔ یہ میں نے خود آزمائی ہوئی چیزیں ہیں، آپ ان کے اوپر انویسٹ کریں، اپنی انکم کا کچھ حصہ جو ہے ان کے اوپر انویسٹ کریں، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں کہاں سے رزق دے رہا ہے۔ باقی یہ مسجدیں، یہ ادارے، ان کو اگر آپ میں حیثیت ہے تو دے، ورنہ بہت دنیا ان کو دینے کے لیے، ان کے کام کبھی نہیں رکتے۔ لیکن پریشان وہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ عید کے دن بھی اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے، نئے کپڑے نہیں پہن سکتے، تو ان کو ڈھونڈیں، ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ یقین کریں اگر وہ خوش ہوں گے تو آپ جتنے خوش ہوں گے کبھی آپ نے امیجن نہیں کیا ہوگا کہ آپ کتنے خوش ہوں گے۔ دوسرا، یہ تو میرا عید کا ایک پیغام تھا، اسی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں کچھ طلباء کے جو ہے وہ سوالات کے جوابات بھی دے دوں۔ مجھ سے پوچھا جاتا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ سر پیپرز کی کیا ڈیٹیلز ہیں، پیپرز کب ہوں گے؟ یہ ایک میں حکومت کی کہہ لیں کہ ایک نااہلی کہوں گا کہ ابھی تک 1.5 سال ہونے کے قریب ہے اور بچوں کو ابھی تک کنفیوژن میں ڈالا ہوا ہے کہ آیا کہ پیپر کیسے ہوں گے، اگر ہوں گے بھی تو کیسے ہوں گے۔ یہ بڑی عجیب سی سچویشن ہے، اور اس سے صرف طلباء ہی پریشان نہیں ہیں، ٹیچرز حضرات بھی بہت پریشان ہیں۔ طلباء کے کم از کم 6 ماہ جو ہیں ابھی تک قیمتی 6 ماہ ان کی زندگی کے ضائع کر دیے گئے ہیں، صرف ایک تھوڑی سی کہہ لیں کہ اچھا ڈیسیجن نہ لینے کی وجہ سے۔ لیکن حالات ہی ایسے ہیں، کرونا وائرس بھی ایک اٹل حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ لیکن پھر بھی حکومت کو جو بھی پالیسی بنانی چاہیے تھی وہ بہت پہلے واضح کر دینی چاہیے تھی، تاکہ حساب سے سیٹلمنٹ کرتے۔ یہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا، آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے تو یہ کمنٹ سیشن میں مجھے نیچے بتائیے گا۔ اب بات آ جاتی ہے کہ پیپر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ باتیں بھی چل رہی ہیں کہ پیپر ہوں گے نہیں، ایسے فیک نوٹیفیکیشنز، فیک یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بہت سی ہیں۔ لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ عید کے فوراً بعد جو ہے یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا، کیونکہ 23 جو ہے وہ ڈیٹ تک تو دوبارہ سے چھٹیاں کر دی گئی ہیں، تو اس کے بعد فوراً بعد ایک میٹنگ رکھی جائے گی جس میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ آیا کہ پیپر ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ میں آپ کو کنفرم بات بتا دوں کہ کلاس 10th اور 12 کے پیپر ہر صورت ہوں گے، لہٰذا آپ عید کی خوشی کے ساتھ ساتھ اپنی تیاری کو بھی مد نظر رکھیں۔ تو جیسے ہی وہ میٹنگ جو ہے وہ لانچ ہوگی یا وہ اناؤنس ہوگی، اس میں کچھ پتہ چلے گا تو فوراً سے آپ کو ہماری اس چینل کے اوپر جو ہے وہ معلومات دے دی جائے گی۔ تو لہٰذا باخبر رہنے کے لیے اور اتھینٹک نیوز سے حاصل کرنے کے لیے ہمارا اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور دوستوں کے ساتھ اس معلومات کو شیئر کریں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے، تو کوئی جو ہے وہ آپ کو دعائیں دیں۔ تھینک یو جی، بیسٹ آف لک جی، اللہ آپ کی خوشیوں میں اور اضافہ کرے، آپ کے ہر دن کو عید کا دن بنائے، آمین ثم آمین۔